خداوند یسوع کے جلالی نام میں تمام دیکھنے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اور عزیزوں، میں ایک نئے پیغام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ اور عزیزوں، مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے۔ اس میں سے ہم آج ایک کلیسیا کے متعلق سیکھیں گے، اور میں عزیزوں ایک ایک کر کے ان سب کلیسیاؤں کے متعلق جو کلام کی باتیں ہیں وہ ہم سیکھیں گے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آج ہم سیکھیں گے افسس کی کلیسیا کے بارے میں کہ خدا کا پیغام جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کے لیے کیا تھا، اور آج ہم افسس کی کلیسیا سے سیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھتے ہیں، اور آیت با آیت میں آپ کے ساتھ کلام کو شیئر کروں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور اس سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع ناصری اپنا تعارف افسس کی کلیسیا میں یوں کروا رہے ہیں، جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے۔ یعنی کہ سونے کے 7 چراغدان اور 7 ستارے، اس کا بھید اگر ہم نے جاننا ہے تو مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ 7 ستارے کلیسیا کے فرشتے ہیں، جن کو ہم خادم کہتے ہیں، کلیسیا کے روحانی عزیزو باپ کہہ لیں، روحانی رہنما کہہ لیں، روحانی پیشوا کہہ لیں، جو آپ کو خدا کے کلام سناتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کو بائبل میں کلیسیا کے فرشتے کہا گیا ہے اس مکاشفہ کی کتاب کے اندر۔ اور 7 چراغدان 7 کلیسیاں ہیں، اور خدا کلیسیا کے اندر رہتا ہے۔ یہ 7 چراغدان 7 کلیسیاں ہیں۔ عزیزو، بتاتا جاؤں، افسس کی جو کلیسیا ہے یہ پہلی صدی کی کلیسیا ہے، اور یہ اپنے کاموں کی وجہ سے قابل تعریف کلیسیا ہے۔ اس میں ایک بات کی کمی تھی جس پر خدا ان سے شکایت کرتا ہے۔ ہم آیت با آیت پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ستاروں کا ذکر ہے اور چراغدانوں کا۔ یہ ستارے میں نے آپ کو بتایا کلیسیا کے فرشتے ہیں، خادم ہیں، اور چراغدان کلیسیائیں ہیں۔ اور عزیزو، دوسری آیت میں لکھا ہے، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدکاروں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ عزیزو، دوسری آیت جو ہے خدا افسس کی کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تیری مشقت اور تیرے صبر کو جانتا ہوں۔ یہ اپنے کاموں میں، صبر میں، مشقت میں مشہور تھے۔ اور عزیزو، بدکاروں کو، جو بد ہیں، ان کو دیکھ نہیں سکتے، برے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اور تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا ان سے کہہ رہا ہے، تیری محنت، تیری مشقت، تیرا صبر میں جانتا ہوں، تو بدوں کو بھی دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، تو نے انہیں آزما کر جھوٹا پایا۔ یعنی کہ ان کے پاس روحوں کے امتیاز کی روح بھی تھی۔ یہ ان جھوٹے رسولوں کو آزماتے، ان کو جھوٹا پاتے، ان کو چیک کرتے۔ بیدار کلیسیا ہے، ان کے کام، ان کی مشقت، ان کا صبر خدا جانتا ہے، بدوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔
رسول جو جھوٹے ہیں ان کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ اور لکھا ہوا ہے تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتا اٹھاتا تھکا نہیں۔ خدا 3 آیت میں ان سے کہہ رہا ہے تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتا اٹھاتا تھکا نہیں ہے۔ عزیزو، یہ کلیسیا جو ہے وہ صبر کرتی ہے، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، مشکلوں کا سامنا کرتی ہے یہ کلیسیا، اور تھکی نہیں ہے۔ خدا کہتا تو تھکا نہیں ہے مصیبت اٹھاتا اٹھاتے۔ ہم بھی عزیزو مصیبتیں اور صبر برداشت کرتے ہیں، ہمارے اندر صبر ہوتا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں مصیبتوں کو، آزمائشوں کو۔ لیکن آج ہم افسس کی کلیسیا کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور خدا اس کلیسیا کے وسیلہ سے آج آپ سے کلام کرے، مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اور 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ خدا اس کلیسیا سے شکایت کر رہا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یعنی کہ جب تم مسیح کو تو نے قبول کیا تھا، جب تو نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، تو دعائیں کرنا شروع کر دی، روزے رکھنا شروع کر دیے، رفاقت رسولوں کے ساتھ، خدا کے خادموں کے ساتھ، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیری محبت مسیح کے ساتھ کم ہوتی گئی، محبت میں کمی آتی گئی، محبت ماند پڑتی گئی۔ اس لیے خدا شکایت کرے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دیا۔ جیسے تو پہلے مجھ سے پیار کرتا تھا ویسے اب پیار نہیں کرتا، خدا اس کلیسیا سے کہہ رہا ہے۔ اور عزیزو، شاید آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسیح سے جب انہوں نے توبہ کی، جب مسیح کو قبول کیا، تب کی مانند، تب کی نسبت اب اگر دیکھیں، اپنے حالاتوں پر، اپنی زندگی پر غور کریں، تو شاید ہم اس طرح سے بیدار نہ ہوں۔ شاید خدا آج افسس کی کلیسیا کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی شکایت کر رہا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ ضرورت ہے کہ خداوند سے پہلی سی محبت کریں۔ اور خداوند 5ویں آیت میں کہہ رہا ہے، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، پہلے کی طرح وفادار ہو جائے اپنے خدا کے، پہلے کی طرح اپنے خداوند میں قائم ہو جائے، بیداری ہماری زندگی میں ہو، فروتنی، عاجزی، خاکساری ہماری زندگی میں ہو۔ خدا کہہ رہا ہے پس خیال کر۔ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کے وہ ابتدائی لمحات، ابتدائی ایام جو ہماری زندگی میں گزرے، جب ہم نے مسیح کو قبول کیا، تب سے ہم بڑی وفاداری سے مسیح کے ساتھ چلتے گئے، لیکن آہستہ آہستہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ہم مسیح سے پیچھے ہٹتے گئے، جس سے بات کی خدا کو کمی محسوس ہو رہی ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ خیال کر وہ کون سی ایسی وجہ تھی جس کے باعث تیری خدا کے ساتھ محبت کم ہو گئی۔ خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، کون سی کمزوری ہے، کون سی کمی ہے، کون سی بات ہے، کون سی وجہ ہے جس کے باعث مسیح کے ساتھ محبت کم ہوگی۔ خدا کہتا ہے خیال کر۔ آج ضرورت ہے کہ ہمیں خیال کریں، جیسے خدا افسس کی کلیسیا سے کہہ رہا ہے، خدا آج ہم سے بھی کہہ رہا ہے، ہم سے بھی کلام کر رہا ہے۔ ہمیں بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی مسیح میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہم مسیح کے نام کی خاطر مصیبتیں بہت سی اٹھاتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں،
لیکن روحانی اعتبار سے ہم مسیح سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں خواہشیں بہت سی آ گئی ہیں، بہت سے عزیزوں ایسے لوگوں کے اندر خواہشیں پیدا ہو گئی ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کل یہ ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے، لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں، پیچھے گانے لگا لیتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں مسیح کی محبت ہے، اس میں مسیح کی محبت نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو ہمارے مسیح بہن بھائی نکل آتے ہیں اس مقصد کے لیے، اس ایشو کے لیے، لیکن اگر ان کی روحانی زندگی دیکھیں، مسیح کے ساتھ محبت دیکھیں تو وہ بڑی ہی کم ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے خیال کر، کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو بات ہے جس کے باعث تو گر گیا ہے، تو نے مسیح سے محبت پہلے جیسی نہیں کرتا، کم ہو گئی ہے محبت، پھیکی پڑ گئی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے خیال کر اور توبہ کر، ضرورت ہے توبہ کرنے کی، تاکہ وہ محبت کا معیار جو ابتدائی سالوں میں تھا، جب آپ کی روحانی پیدائش ہوئی، آپ روحانی طور پر عزیزوں نئے طور پر پیدا ہوئے، مسیح میں آپ نے بپتسمہ لیا، دنیا کے کام گناہ بدی کو چھوڑ کر آپ نئے ہو گئے مسیح میں، اور آپ نے مسیح میں محبت دل و جان سے کرنا شروع کی۔ اس ابتدائی ایام کو یاد کریں جس میں آپ نے مسیح کو قبول کیا اور مسیح سے محبت کی، اور اس کے بعد خدا کہتا ہے اپنے کلام میں ہمیں، اور اگر تو توبہ نہ کرے، خداوند کیا کہہ رہا ہے، اگر تو توبہ نہ کرے، یوحنا عارف کی معرفت، اگر تو توبہ نہ کرے تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ یہ بڑی خطرناک حالت ہے کہ خدا آپ کے چراغ دان کو آپ کی جگہ سے ہٹا دے، یعنی کہ کلیسیا کا وجود ختم ہو جائے، کلیسیا کی گواہی خراب ہو جائے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے، خدا پہچانے گا نہیں، خدا کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا، بدکاروں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یعنی کہ روحانی معیار وہ ہماری گواہی خراب ہو جائے جب ہم توبہ نہیں کریں گے تو، کیونکہ خدا کہتا اگر تو توبہ نہ کرے تو میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اور عزیزو 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ ہاں کچھ اچھی باتیں بھی ان میں ہیں، یہ نکیلیوں کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں جن سے خدا کو بھی نفرت ہے، یہ صبر کرتے ہیں، یہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں، ان کی مشقت کو، ان کے کاموں کو خدا جانتا ہے، یہ بھی کہ بدوں کو دیکھ نہیں سکتے، جھوٹے رسولوں کو آزماتے بھی ہیں، ان کو جھوٹا بھی پاتے ہیں، مگر مسیح جس بات کو مس کر رہا ہے وہ ہے عزیزو وہ پہلی محبت جو آپ خدا سے کرتے تھے، جو آپ مسیح سے کرتے تھے۔ لیکن اب شاید دنیا میں خواہشیں اتنی ہو چکی ہیں کہ ہمارے پاس مسیح کے لیے ٹائم نہیں، مسیح سے پیار کرنے کے لیے، اس کی حضوری میں جھکنے کے لیے، اس سے عزیزوں باتیں کرنے کے لیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے عزیز ہیں، ہمارا ان سے بڑا پیار ہے، تو فون پہ ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی باتیں کرتے ہیں دن میں، کیونکہ ہماری ان سے محبت ہوتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم فون کم جب کرتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے یار ہوں تو گل نہیں رہی، اب تو تم مجھ سے پیار نہیں کرتا، اب تو تیری محبت ویسی نہیں رہی۔ اگر انسان فیل کر سکتا تو خدا بھی فیل کر سکتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا جس نے آپ کو عزیزو گناہ سے، بدی سے نکالا، ابلیس کی گرفت سے نکالا، اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے ہماری صورتوں کو اپنی پاک ہتھیلیوں میں کھود رکھا ہے،
خدا اتنا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم سے بھی یہ امید کرتا ہے کہ ہم بھی اس سے پیار کریں۔ اور لکھا ہوا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ اب عزیزو خدا کہہ رہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، خدا کا روح کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہوگا وہی سنے گا، اور کلام کو سننے والے کان بہت کم ہوتے ہیں، گانے سننے والے کان تو بہت سے ہیں، فلمیں کی سٹوریوں کو سننے والے کان بہت سے ہیں، گالیاں، بری باتیں، حجتیں، جگتیں، سٹیج ڈرامے دیکھنے والے سننے والے کان تو بہت سے، لیکن کلام کو سننے والے کان بہت سے کم ہیں۔ وہ کم لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کا روح جو عزیزو آپ سے بات کر رہا ہے، نظر تو میں آ رہا ہوں لیکن کلام خداوند کا ہے، اور خدا یہ کہہ رہے جس کے کان ہو وہ سنے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے کانوں کو روحانی طور پر کھولیں، روحانی طور پر ہمارے کان کھلے ہوں، ہم کلام کی بات کو سن سکیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں جگہ دیں، عمل کر سکیں، مسیح کے ساتھ چل سکیں اور مسیح کی کلام پر قائم رہ سکیں۔ اور لکھا ہوا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ عزیزو غالب آنے کے لیے جو غالب آئے گا اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اور وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ جو غالب آئے اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے کو دوں گا۔ وہ زندگی کا درخت اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں تو زندگی کے درخت کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ہوا ہے۔ حوالہ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ کھا لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ خداوند عزیزو جب آدم و حوا نے نافرمانی کی، ابلیس کی بات کو مانا، تو خدا نے کہا کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں خدا کہتا ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب خدا کہتا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر حیات کے درخت میں سے لے اور کھائے اور ہمیشہ تک جیتا رہے۔ یہ حیات کا درخت، زندگی کا درخت باغ عدن میں موجود تھا، نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی موجود تھا۔ خدا نے ان سے کہا آدم سے، 2 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ انہوں نے نافرمانی کی، وہ پھل کھایا لیکن وہ مرے نہیں، وہ زندہ رہے لیکن روحانی طور پر ان کی موت ہو گئی، خدا سے جدا ہو گئے، خدا کو دیکھ نہیں پا رہے۔ خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان سے باتیں کر رہے، لیکن اب جب خدا آیا تو وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، خدا کو دیکھ نہیں پا رہے، شرم محسوس کر رہے ہیں۔ عزیزو ان کے پاس موقع تھا کہ وہ زندگی کے درخت میں سے کھا لیتے اور ہمیشہ تک جیتے رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آتے، وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کی طرف چلے گئے، نافرمانی کر دی۔ اور اگر کوئی عزیزو یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، اور یوحنا کے خط میں لکھا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو وہ جھوٹ ہے۔
آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے اس کے حکم سخت نہیں۔ خدا نے ان سے کیا کہا؟ ان کو حکم دیا کہ اس نیک و بد کے پہچان کے درخت کو کبھی نہ کھانا، کیونکہ جب تو اسے کھائے گا تو مرے گا۔ لیکن انہوں نے خدا کے حکم کو توڑ دیا۔ ہوا جو ہے ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی، اس نے خود بھی گناہ کیا، آدم سے بھی گناہ کروایا، خدا کی حضوری سے دور ہو گئے، اور عزیزو روحانی طور پر ان کی موت ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ خدا سے دور ہیں تو آپ روحانی طور پر مردہ ہیں، جیسے آدم اور حوا روحانی طور پر خدا سے دور ہو گئے۔ ان کے پاس وقت تھا زندگی کے درخت کے پاس آنے کا، مگر جب وہ نکال دیے گئے تو شعلہ زن تلوار کا پہرا لگا دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حیات کے درخت میں سکھا سکے۔ لیکن ابھی عزیزو ہم ایمانداروں کے پاس یہ وقت ہے کہ ہم غالب آئیں اور اس زندگی کے درخت میں سے خدا ہمیں پھل کھانے کو دے گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم غالب آئیں۔ غالب کس پہ آنا ہے؟ ہم نے غالب ہم نے آنا ہے اس بات پر، اس کام پر، اس وجہ پر جس کے باعث ہماری مسیح سے محبت کم ہو گئی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں وہ کیا وجہ ہے جس کے باعث میری مسیح کے ساتھ محبت کم ہوگی، میری مسیح کے ساتھ رفاقت کم ہوگی۔ آدم و حوا کی رفاقت کیوں ٹوٹی خدا سے؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ جس بات کو خدا نے ان سے کہا کہ تو اس نیک و بد کی پہچان کا درخت نہ کھانا، انہوں نے کھا لیا۔ آج بھی خدا جب ہمیں اپنے کلام سے سمجھاتا ہے گناہ نہ کرنا، بدی نہ کرنا، تو ہم اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی محبت سے دور دور جاتے جا رہے ہیں۔ خدا کی محبت میں تب ہم قائم رہیں گے جب ہماری زندگی راست بازی کی زندگی ہوگی، ہماری زندگی عملی زندگی ہوگی۔ شاید ہم روز دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری عملی زندگی مسیح کے ساتھ محبت وہ بڑی کم ہے۔ خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی پہلی سی محبت انہیں چھوڑ دی ہے۔ عزیزو آج ضرورت ہے کہ مسیح کے ساتھ وہ پہلی سی محبت جب آپ نے مسیح کو قبول کیا، آپ کی روحانی زندگی کے ابتدائی ایام اگر آپ ان کو یاد کریں تو وہ بڑے ہی خاص اور اہم تھے، وہ بڑے ہی خوبصورت تھے، جس میں آپ مسیح کے ساتھ رفاقت کرتے تھے۔ آج خدا اس محبت کو مس کر رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسیح کے ساتھ اپنی وہ روحانی رفاقت کو بحال کریں، مسیح کے ساتھ محبت کو عزیزو جو کم ہو گئی ہے اس محبت کو، اس لیول کو اسی مقام پر لے کر آئیں جہاں پر خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ آپ مسیح میں رہتے ہوئے عزیزو اپنے خدا کو خوش کر سکیں، اس سے محبت کر سکیں جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی اور اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیہ میں دے دی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی مسیح سے محبت کریں، اپنا دل، اپنی سوچیں، اپنا خیال میں اپنے یسوع کو بسنے دیں، تاکہ ہمارا یسوع ہماری زندگی میں ہو، ہماری زندگی میں اس کی بادشاہی ہو اور ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے یسوع کی مرضی پوری کریں۔ اور لکھا ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ خدا اس کلیسیا سے شکایت کرے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ آج خدا ہم سے بھی یہ شکایت کرتا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ ضرورت ہے کہ آج اس کلام کو سن کر مسیح کے ساتھ جیسی محبت خدا چاہتا ہے ویسی ہی رکھیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس کلام کو سن کر ضرور اپنے اس محبت کے معیار کو خدا کے ساتھ برقرار کریں گے اور خداوند سے برکتوں کو حاصل کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔